السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان راجہ قمری کی حاضر خدمت ہوں. ناظرین، پروگرام ڈیجیٹل لا میں آج جو میرے مہمان ہیں محمد عارف شاہ، یہ ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. ناظرین، ایک تنظیم کے بانی ہے جس کا نام تحریک تکمیل کشمیر. تحریک تکمیل کشمیر. عارف شاہ جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. شاہ جی، مجھے یہ بتائیں کہ اس تنظیم کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج قمر رشید صاحب نے مجھے اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے. تحریک تکمیل کشمیر سے یا آج سے نہیں، تقریباً مجھے اس پہ تقریباً کام کرتے ہوئے کوئی 15-20 سال ہو گئے ہیں. لیکن اس حد تک ہی ہم یہ لوگوں کو صرف اویئرنیس کی حد تک یا اس حوالے سے، اس کا اغراض و مقاصد کے حوالے سے ہی ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے رہے ہیں، موٹیویٹ کرتے رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کشمیر جو سا متحد ہونا چاہیے، یکجا ہونا چاہیے. کشمیر کشمیر ہونا چاہیے، نہ کہ آدھا کشمیر، نہ کہ آزاد کشمیر. بالکل کشمیر جس طرح ہمارے بہت ساری سیاسی پارٹیوں کے نعرے بھی یہ لگتے ہیں آج کا، کشمیر بنے گا پاکستان، یا کشمیر بنے گا خود مختار، یا کشمیر بنے گا دارالاسلام. یہ جو بھی ہے نعرے کشمیر بنے گا. یہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ آزاد کشمیر بنے گا یا مقبوضہ کشمیر. آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر ملا کے جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، اس میں گلگت بلتستان بھی آتا ہے، اس میں لداخ بھی آتا ہے، اس میں مقبوضہ کشمیر بھی آتا ہے جو انڈیا کے قبضے میں ہے. وہ اس میں انڈیپینڈنٹ ریاست جموں و کشمیر بھی آتی ہے، آزاد حکومت ریاست کشمیر بھی اس میں آتی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس تحریک کو باقاعدہ ایک تحریک کی صورت میں ہو جس میں ہم یہ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں یا یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ کشمیر متحد ہو جائے، کشمیر یکجا ہو جائے، کشمیر ایک بن جائے. ہمارا سلوگن بھی اسی لیے یہی ہے، کشمیر بنے گا ایک. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر متحد ہو، یکجا ہو. کشمیر اکارڈنگ ٹو لا، جو بر صغیر کا جو فارمولہ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جی تمام ریاستیں جو ان سی اپنے مرضی سے، وہ اپنے حدود دربے کی وجہ سے، جغرافی لحاظ کی وجہ سے، اپنی عوام کی وجہ سے، اپنی مذہب کی وجہ سے بھی، اگر وہ جو چاہتی ہیں ایک ہندوستان ہوگا، ایک پاکستان ہوگا. اگر وہ چاہتی ہیں تو اپنا اتحاد ہندوستان کے ساتھ کریں یا اپنا پاکستان کے ساتھ کریں. جو بھی ریاست، اس میں تمام ریاستوں نے اپنے اپنے جو ان سے اس میں اس وقت اعلان کیا. کسی نے پاکستان کے ساتھ اعلان کیا، کسی نے ہندوستان کے ساتھ اعلان کیا. جبکہ کشمیر نے، ریاست جموں کشمیر نے 19 جولائی 1947 کو اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی کشمیری ہے، جدھر بھی کشمیری ہے، اس نے 19 جولائی 1947 کو پاکستان کے ساتھ الگ ڈکلیئر کیا. آج بھی ہم پورے پاکستان میں، پورے آزاد کشمیر میں، پوری دنیا میں ہم علاقے پاکستان 19 جولائی یوم علاقے پاکستان مناتے ہیں. شاہ جی، مجھے بتائیں کہ جو UN کی قراردادیں ہیں وہ بھی اسی پہ ہی، ان کا انحصار بھی اس طرح ہی ہے، یا اس کی آپ اگر تاریخ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن کی جو قرارداد ہے اس میں یہ ہے کہ کشمیر اپنے خود ارادیت کے تحت وہ کہیں بھی آپ شمار ہو سکتے ہیں. اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں، آزاد بھی ہو سکتے ہیں. تو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ بات درست ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہو سکتی. ہر چیز کے 2 آپشن ہوتے ہیں، یا لیفٹ یا رائٹ، یا اوپر یا نیچے، یا لاک کریں یا آپ خود مختار رہیں. علاقیت کا جب مقصد آ جاتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں آپ لاک کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ایک ووٹ ہے، چاہے وہ ہندوستان کو دے دیں، چاہے وہ پاکستان کو دے دیں. اور اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے تو آپ اس کا علیحدہ ایک ریاست کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. کیوں کہ جب آپ نے یونائٹڈ نیشن میں، ہمارا یہ ورشن ہے، موقف ہے، جو یونائٹڈ نیشن میں جاتے وقت یہ ورشن نہیں ہے، بلکہ یہ جس وقت ہندوستان پاکستان بر صغیر کی تقسیم ہوئی، یہ اس وقت ہی یہ آپشن رکھ دیا گیا تھا کہ آپ انڈیپینڈنٹ بھی رہنا چاہتے ہیں یا آپ لاک کرنا چاہتے ہیں. اس میں کہیں یہ 2 رائے نہیں تھے کہ صرف اور صرف آپ نے ہندوستان کے ساتھ لاک کرنا یا پاکستان کے ساتھ لاک کرنا. لیکن کشمیر کی صورتحال ذرا مختلف تھی. کیوں کہ کشمیر نے 19 جولائی 1947 کو لاک کر دیا تھا پاکستان کے ساتھ. اس لیے ہم کہتے ہیں کشمیری جہاں پہ بھی ہے وہ اس وقت تک مہاجر لائے گا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. چاہے وہ پاکستان کے اندر رہ کے بھی مہاجر ہے، وہ پاکستان سے باہر رہ کے بھی مہاجر ہے، وہ آزاد کشمیر میں بھی رہ کے بھی مہاجر ہے. تو شاہ جی، ابھی مقبوضہ کشمیر جو موجودہ صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
سر موجودہ صورتحال کو میں کس طرح دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ انڈیا نے اس یونائٹڈ نیشن کی کس طرح وائلیشن کی ہے، انڈیا نے اس بر صغیر کی تقسیم کی کس طرح وائلیشن کی ہے، اس نے صرف اور صرف اس نے انسانیت حقوق کی بھی وائلیشن کی ہے. سب سے بڑا یہ ہے کہ اس نے انسانی حقوق کی وائلیشن کی ہے، پھر اس نے انٹرنیشنل لا کی ہے وائلیشن، پھر اس نے قرارداد شملہ معاہدہ تھا ہمارا، اس کی وائلیشن کی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو روکے گا کون؟ یونائٹڈ نیشن نے روکنا ہے نا. اب ہم تو اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور جب انڈیا تو ہٹ درمی اس کی یہ ہے کہ وہ تمام حقوق بھی انسانی حقوق کی بھی وائلیشن کر رہا ہے، وہ جناب کیا کہتے ہیں جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی بھی وائلیشن کر رہا ہے. شاہ جی اگر دیکھیں وائلیشن کے اس کے بعد انڈیا کا تقریباً 1 ارب 25 کروڑ آبادی ہے. اس نے کہا کہ کشمیر میں وہ جگہ خرید سکتے ہیں. اگر 5 سال اگر آپ فیوچر میں دیکھتے ہیں تو تقریباً 90 لاکھ کشمیری ہے. اگر وہ جو انڈین وہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جگہ خریدتے ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ بنتے ہیں، انہیں ووٹ بن جاتے ہیں، اگلے 5 سال میں اگر وہ الیکشن کروا دیتے ہیں تو پھر وہ جو ظاہری بات ہے وہاں ہندو آگے جب وہاں رہائش پذیر ہو جائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی ہی ہمارے ہاتھ سے اگر کشمیر چلا جائے گا تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں کسی جگہ بھی کسی کا جابرانہ قبضہ ہو، جہاں پہ اس کی چل رہی ہو تو وہ جو مرضی کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جنگل کا بادشاہ جو انڈا دے یا بچہ دے. اب انڈیا وہاں پہ مسلط ہوا ہے، اس نے اتنی بڑی وائلیشن کی ہے، اس نے 370 جو وہاں پہ ایکٹ اس کو اس میں ترمیم کیا ہے یا اس کو ختم کیا ہے تو ایکسکلوڈ کیا. آپ نے دیکھا وہاں پہ کیا ہوا ہے، قتل عام آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں. لیکن مجھے اگر یہاں پہ میں پاکستان کے اندر بیٹھا ہوں، یہ الحمدللہ میں اپنے آپ کو پاکستانی بھی کہتا ہوں، میں بائی برتھ کشمیری ہوں، میں پاکستانی بھی کہتا ہوں، بلکہ لوگ پاکستانی کہتے ہیں، میں پراؤڈ پاکستانی کہتا ہوں. اگر یہ پاکستان ہے تو کشمیر منی پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. اب جب میں کہتا ہوں پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ تو کشمیر کا مطلب ہے محمد رسول اللہ. جب یہ چیزیں آپ اگر مان لیں گے، جب یہ ہمارے دلوں میں ہمارے اندر بس جائے گی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کشمیر کی آزادی کوئی زیادہ دور نہیں ہے. اس کو ایک راستے پہ رکھنا پڑے گا، اس کو ایک لائن پہ رکھنا پڑے گا. اس کے لیے ایک مستقل پاکستان کے اندر ڈیسک ہونا چاہیے اور کشمیر کے اندر بھی ایک ڈیسک ہونا چاہیے. جس طرح انڈیا نے اپنا ایک مستقل ڈیسک بنایا ہوا ہے، اس کی پالیسیاں چینج ہوتی رہتی ہے، حکومت چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن کشمیر پہ اس کی ایک پالیسی ہے. اسی طرح پاکستان کی کشمیر پہ ایک پالیسی ہونی چاہیے. تمام سیاستدانوں کی، تمام سیاسی پارٹیوں کی، حکومت کی، جو بھی اس چیز کو چلاتا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ آپ اس کو آج کل ان کا بڑا زور ہے، نام ہے، اس کو ایک پالیسی ہونی چاہیے، ایک ڈیسک ہونا چاہیے، اس پہ مستقل کام ہونا چاہیے اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. تب جا کے ہم انشاءاللہ کشمیر کی منزل قریب ہوگی اور کشمیر کی آزادی ہمارے نصیب میں ہوگی. بہت شکریہ عارف شاہ جی، بہت شکریہ. ناظرین، عارف شاہ جی نے کہا کہ کشمیر کے لیے کوئی ایک پالیسی بنانے کمیٹی ہونی چاہیے، تو کشمیر کمیٹی تو موجود ہے. اس کا کام کیا ہے؟ عارف شاہ سے نیکسٹ جب ہم بیٹھیں گے ان سے پوچھیں گے کشمیر کمیٹی کے حوالے سے بھی، گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے بھی، ساتھ میں ہی جنگ اگر لازم ہے تو کب مقررہ وقت، کون سا سوٹیبل ٹائم ہوگا اور وقوع کون سا بنے گا. اب پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.